تجارت کرتے ہیں ان کے بارے میں بہت سخت وعید ہے اور کافی حدیثوں میں وعیدیں ہیں، لیکن جو میں نے پڑھی وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تاجر ہیں وہ قیامت کے دن فاسق اٹھائے جائیں گے، اللہ فاسق اٹھائے جائیں گے، مگر ان کے علاوہ جو سچ بولنے والے ہوں جو بھلائی کرنے والے ہوں ان کے علاوہ تمام تاجروں کو فاسقوں کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس کے پاس موت کا فرشتہ آیا تو اس نے جا کر فرشتے نے اس آدمی سے سوال کیا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حضور بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے جا کر سوال کیا کہ تو نے کوئی زندگی میں اچھا کام بھی کیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرشتوں نے کہا کہ کچھ سوچو۔ سوچنے کے بعد اس نے کہا ہاں ایک کام میں کرتا تھا کہ میں لوگوں کے ساتھ تجارت کرتا تھا اور لوگوں کو پیسے دیتا تھا، کسی بھی معاملات میں اگر کوئی کام پڑتا تو میں ان کے ساتھ میانہ روی اختیار کرتا، جب میں تقاضا کرتا تو امیر کو مہلت دے دیتا اور غریب کو معاف کر دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں اس سے درگزر کریں، اسے چھوڑو۔ اچھے تاجر کا تو یہ بھی ہے، اچھے تاجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ اور جو وعدہ کرے اس پر پورا اترے اور جس کے پاس امانت رکھی جائے، یہ تاجر کی بات ہو رہی ہے، اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت نہ کرے تو کل اس کا حشر جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کیا جائے۔ یہ خوشخبری بھی ہے۔